شیخ عباس قمی نے لکھا ہے الفوائد الرضویہ میں سے، کہتے ہیں کہ حیدر قلی نام کا ایک شخص تھا، نفس پاکیزہ ہوئی، بہت پاکیزہ انسان، حیدر قلی نام تھا، نابینا تھا بیچارہ، اپنے دوستوں کے ساتھ زیارت پر گیا، شام کا ایک سرحدی علاقہ سرخس اس پہ رہنے والا تھا، واپس پلٹ کر آنے لگے، ظاہر ہے کہ راستوں ہی سے سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، تو پہنچتے پہنچتے کافی آگے نکل گئے، تو رات کا وقت تھا، ایک جگہ پڑاؤ تھا، تو اس کے ساتھیوں نے کہا، دوستوں نے، اس کے ساتھ ایک مذاق کرتے ہیں، دیکھ تو سکتا نہیں ہے، سب نے جس کے پاس جو کاغذ تھا کوئی رکا، ویسے ہی زور زور سے ہلانا شروع کیا، اس سے ایک آواز بنی، تو حیدر قلی نے کہا یہ کیا ہلا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ سب نے کہا کہ اچھا تم نے نہیں لیا مولا کے حرم سے، مذاق کر رہے ہیں، تم نے نہیں لیا مولا کے حرم سے ایک رکا مل رہا تھا، سبز رنگ کا رکا، تم نے نہیں لیا کیا؟ کہ وہ کون سا رکا تھا؟ کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی طرف سے مل رہا تھا اپنے ہر زائر کو، کہ جو یہ رکا لے کے جائے اس کو ہر عذاب سے امان ہے امام رضا کی طرف سے، اور امام کا حکم تھا کہ اس کو اپنی قبر میں رکھنا۔ حیدر قلی کہتا اچھا یہ رکا مل رہا تھا، تو دل پاکیزہ تھا نا، ایک دم دل بھر آیا، کہتے مولا میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ آپ آنکھوں والوں میں اور نابینا میں کوئی فرق کریں گے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ رکا مل رہا تھا، اور آپ کسی امیر میں اور غریب میں فرق کریں گے، یہ میں تو آپ سے تو توقع نہیں رکھتا تھا۔ تو اٹھا، اٹھ کر برعکس چلنا شروع کیا، تو ساتھیوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں امام رضا کے حرم میں۔ اب تو بہت آگے آ گئے، ہم کئی دنوں کا سفر کریں۔ کہا نہیں میں کچھ نہیں جانتا، میں جا رہا ہوں واپس۔ تو نے کہا بھائی مذاق کر رہے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا، مذاق کر رہے تھے۔ اس نے کہا نہیں تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ میں نہیں جاؤں آگے، تمہارے ہاتھ میں ہے وہ رکا، تم مجھے روکنا چاہتے ہو یہاں پر۔ اتنا اسے سمجھایا کہ ہم مذاق کر رہے تھے تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ایسا، کسی کے پاس کوئی رکا نہیں ہے۔ کہتا نہیں میں تو جاؤں گا، جو امام رضا علیہ السلام کے ظاہر ہے، امام حسین علیہ السلام کے ظاہر ہے وہ سنیں۔ چلتا رہا، کہتے اتنا سمجھایا اسے نہیں رکا، کہتا تم سب چلے جاؤ، اب میں جاؤں گا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اور کہوں گا کہ میرا رکا کہاں پر ہے۔ چلتا گیا، لوگوں نے ایک دم ساتھ چھوڑ دیا ایک لمحے پر، آگے گیا، ابھی 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ واپس پلٹا اور ہاتھ میں سبز رکا تھا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ یہ سبز رکا یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کہ مولا نے دیے۔ کہ اتنا جلدی مشرق سے ہو کے آ بھی گئے؟ کہ نہیں میں تو جا رہا تھا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا۔ اچھا آج ہمیں جس ہستی کا ماتم کرنا ہے نا، حسین کا علمدار ابوالفضل عباس، ان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے حرم امام رضا علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے میں نے بات پیش کی۔ تو کہتے میں تو جا رہا تھا، یہاں امام رضا کیا کر کے مولا آپ نے مجھے نہیں دیا رکا، میں یہاں تک کہ ایک معظم ہستی آئی، انہوں نے کہا کہ ہم تک مشہد آنے کی زحمت کیا کرو گے، یہ جاؤ رکا لے کر جاؤ، ہم نے یہیں پر تمہیں دے دیا۔ اور اس رکے پر لکھا ہوا تھا امان من النار من ابن رسول اللہ علی ابن موسیٰ رضا۔ اللہ اکبر، اللہ بات واضح ہو رہی ہے۔ امان ہے جہنم کے عذاب سے، کس نے امان دی ہے؟ من ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے نے، علی ابن موسیٰ رضا۔ سبحان اللہ، یہ جس کا دل پاکیزہ ہو، ہاں پھر امام ایسے نوازتے ہیں کہ تصور سے بات ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، اپنے دل کو اچھا دل پاکیزہ رکھے۔ مولانا بار بار آپ کہہ رہے ہیں دل پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک نظریں پاکیزہ نہ ہو، دل پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک زبان پاکیزہ نہ ہو۔ مجھ سے کچھ میرے محترم دوستوں نے کہا کہ کہیں آپ کی بات کا الحمدللہ ماشاءاللہ جوانوں تک اثر جاتا ہے۔ میرے جوانوں اپنی غذا کا بھی خیال رکھیں، حلال غذا کھائیں، اور یہ گٹکے اور اس قسم کی چیزوں کو زندگی سے نکالیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں
بھائی آپ تو ایسے ناراض ہو کر لگتا ہے سارے پتہ نہیں کیا بات ہے، مولانا نے کیا کہہ دی. یعنی مطلب یہ کہ ویسے کوئی تبلیغ کر دو تو ناراضگی نہیں، گھٹپے بھی کچھ بول دیا تو بھائی سارے جوان ایک دم مچل اٹھیں گے. یہ مولانا نے تو ہماری دکھتی رکھ کو چھڑا ہوا ہے. ایک مل کے صلوات بھیجے امام رضا علیہ السلام کے نام پر. اللہ اب مجھے چونکہ گٹکا یہی پتا ہے اور اس کی اور قسموں کے نام نہیں پتا مجھے، نہ مجھے شوق ہے کوئی پتا کرنے کا، لیکن اس کی جو بھی اطراف میں بھائی بہن ہیں وہ سب چھوڑیں. اور خدا کے لیے جب غذا صحیح رکھیں گے جسم اچھا رہے گا، اور غذا صحیح رکھیں گے تو اس سے بڑھ کر روح اچھی رہے گی. اثر ہے، بہرحال ہر چیز کا اثر ہے، آپ کو بتا رہا ہوں. اور والدین جو سن رہے ہیں نا ان کو بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اتنا اثر ہے. بعض لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ مثلا ہمارا بچہ بہت ہائپر ہے، کنٹرول میں نہیں آتا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں معمولاً، کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے، پوچھتا ہوں کہ آپ بچے کو جنک فوڈ دیتے ہیں کیا؟ بہت اس کا اثر ہے. جنک فوڈ کیا مطلب؟ یہی چپس، یہی چاکلیٹس. بچوں کو آپ جتنا یہ دیں گے اتنا روح میں سکون نہیں ہوگا. گھر میں اپنا حلال پاکیزہ کھانا دیں، اور بچوں کو خاص طور پر ان چیزوں سے بچائیں اور پرہیز کریں. اور تجربہ کر کے دیکھیے گا جہاں تک آواز آ رہی ہے، اگر کوئی بچہ اس طرح سے ہائپر ہے، آپ ایک ہفتے کے لیے جنک فوڈ بند کر کے دیکھیں، خود بخود دیکھیں اس کی زندگی میں، اس کی شخصیت میں، اس کی ذات میں کیسا سکون آئے گا.